نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی اس چوتھی آیت کے متعلق ہماری گفتگو کافی دنوں سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی اس کو ختم کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ تو آج بھی اسی آیت کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں۔ کل کی گفتگو میں عبادت کی تعریف میں دو باتیں آپ نے سنی تھی، دو تعریفیں آپ نے سنی ہیں کہ جو ہمارے فقہائے کرام نے، محدثین نے، محققین نے لکھی ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ ایک تعریف تھی اقصی غایت التذلل والخضوع، انتہا درجے کی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ دوسری تعریف میں نے کی تھی جو محدثین نے لکھی ہے، غایت الحب مع التذلل والخضوع، انتہا درجے کی محبت کی وجہ سے جو عاجزی اور خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ پھر اسی میں نے عبادت کے درجات کا ذکر کیا تھا کہ 3 درجے ہیں جو دنیا میں عبادت گزاروں کے ہیں، اور اس میں سب سے بلند ترین مقام وہ ہے کہ جو محض اللہ کی محبت میں آ کر بندہ جو ہے وہ صرف اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، باقی کوئی چیز اس کا مقصود نہیں رہتی۔ اور یہی وہ بلند ترین مقام ہے کہ اللہ نے پھر مثال دیتے ہوئے، چونکہ ہمارے لیے ایمان اور اعمال میں جو شخصیات معیار ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ معیار اور آئیڈیل کون سی شخصیات ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ اب پھر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پر جب اللہ کی ذات ان کا ذکر کرتے ہیں نا تو تذکرہ کرتے ہوئے جہاں بھی ان کی عبادت کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی ایک لفظ لکھا ہوتا ہے یریدون وجہہ، یدعون ربہم، کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہاں پر آگے لفظ ہوتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام جو ہے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یریدون وجہہ، وہ صرف اپنے رب کو چاہتے ہیں۔ ان کا مقصود نہ جنت ہے، ان کا مقصود نہ جہنم ہے، نہ ان کا مقصود کوئی جزا ہے، نہ کوئی سزا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ذات کو چاہنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہ ہے جی غایت الحب مع التذلل والخضوع، 2 تعریفیں ہو گئی تھیں۔ ب تیسری تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں لکھی ہے، ان کی ایک کتاب ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدارج السالکین۔ اب اس مدارج السالکین کا صفحہ 40 ہے اور اس کی حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تعریف حاشیے میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور بڑی دلچسپ اور جامع قسم کی تعریف لکھی ہے، جو ساری تعریفوں سے زیادہ جامع اور زیادہ واضح ہے، اس میں وضاحت زیادہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العبادت عبارۃ عن الاعتقاد والشعور، کہ بندے کا یہ عقیدہ اور اس کی یہ سوچ اور اس کی یہ سمجھ اور اس کی یہ فکر ہو، کیا کہ ان للمعبود سلطۃ غیبیۃ، کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ میری باتوں کو جانتا بھی ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور، وہ میری باتوں کو جانتا بھی ہے۔ جس کے لیے یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں، مال خرچ کر رہا ہوں، جس کے نام کے وظیفے پڑھ رہا ہوں، جس کو دور سے پکار رہا ہوں، جس کے سامنے جھک رہا ہوں، جس کے نام کی نظر و نیاز اور منتیں دے رہا ہوں، وہ شخصیت و ذات کیسی ہے کہ سلطۃ غیبیۃ، اسے جو ہے وہ میری اس ساری پوزیشن کا پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ سلطہ کے لفظ سے معلوم کیا ہوا؟ یقدر بہا علی النفع والضرر، سلطتن کا معنی یہ ہے کہ اسے اختیار بھی ہے، سلطتن اسے اختیار بھی ہے
ہر چیز کا وہ اختیار رکھتے ہیں، وہ مختار کل ہو۔ اب پہلی بات کیا ہے کہ ساری چیزوں کو وہ جاننے والا ہے۔ نمبر 2، وہ مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یقدر بہا علی النفع والضرر، اور مجھے نفع اور نقصان پہنچانے پر وہ قادر ہے۔ یہ کام کروں گا تو مجھے نفع مل جائے گا، اگر یہ کام نہ کیا تو مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے۔ اب انہوں نے لکھا کہ یہ سوچ رکھ کر کہ جس کے لیے یہ کر رہا ہوں وہ میری کیفیت کو جانتا بھی ہے، اسے اختیار بھی ہر قسم کا ہے، وہ نفع اور نقصان پہنچا بھی سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ کام اس کے لیے کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سوچ رکھ کر کل دعاء و تعظیم، زبان سے جو بھی پکار نکلے گی، جو بھی الفاظ نکلیں گے، جو بھی آپ جب زبان سے کوئی لفظ نکالیں گے، کسی قسم کی آپ تمیز، کسی کی تعظیم کریں گے، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، کسی کے گھر کا طواف کریں گے، یا کوئی بھی جو ہے وہ ایسی تعظیم کا کوئی عمل سر انجام دیں گے، کسی کے سامنے آپ جھکیں گے بھی، فَكُلُّ دُعَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يُنشَأُ مِنْ هَذَا الْاعْتِقَادِ فَهِيَ عِبَادَةٌ، کہ جو یہ سوچ رکھ کر اس کی وجہ سے جو بھی آپ کی نقل و حرکت ہوگی نا، وہ ہر نقل و حرکت آپ کی عبادت بنتی چلی جائے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سارے افعال اور سوچ رکھ کر بندہ کس کو پکارتا ہے، کس کی عبادت کرتا ہے، وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اب اسی تعریف کی بنیاد پر پھر مفسرین نے عبادت کے جو ذکر کر کیا ہے وہاں پر معبود کے لیے شرائط لکھی ہیں۔ اب پہلے تو عبادت کی ہم نے درجات بتائے تھے، اب معبود کے لیے شرائط ہے کہ معبود کون ہے جس کی عبادت کی ہے، جس کو ہم الہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں جسے ہم الہ کہتے ہیں۔ اب لفظ الہ جو ہے نا، لفظ الہ کا فارسی میں ترجمہ ہے۔ جب ہم اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، یا جب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب جس طرح لفظ الہ کا پتہ نہیں تھا نا یہ کیا ہے، لفظ معبود کا بھی پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ الہ عربی ہے اور لفظ معبود فارسی ہے۔ فارسی اور عربی دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ معبود کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، معبود کا لفظ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہاں سے ہی جو ہے وہ آگے اردو میں بھی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب وضاحت نہیں ہوتی کہ یہ کون سی ذات ہوتی ہے۔ اب قرآن پاک نے پھر جا بجا ایک ایک کر کے کھولا ہے نا کہ اس ذات کو الہ کہتے ہیں، اس کو معبود کہتے ہیں، الہ کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اب پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی عقیدہ توحید کا ذکر ہوا ہے یہاں پر اس لفظ کو کھولا جا رہا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تو اس کے متعلق ایک جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بس دیکھ لو آپ، ان الخلق یتضرعون الی فی الحوادث والخوائج، کہ جب کسی پہ پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی مشکل وقت آئے، کوئی ایسی گھڑی آئے، تو بے ساختہ جس ذات کا نام تمہاری زبان پہ آ جائے نا، بس اسی کو تمہارا الہ اور معبود کہتے ہیں، وہی تمہارا اللہ ہے۔ یہ ان کی پہچان لکھی ہے۔ تو معبود کی اب شرائط کیا ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہوگا، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، اللہ کی ذات ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ واجب الوجود ہیں۔ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ کہ باقی ساری کائنات کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے، ساری کائنات کے، چونکہ وہ خالق ہے تو ساری کائنات مخلوق ہے، لیکن رب العالمین مخلوق نہیں ہے۔ یہ کسی کے بنانے کے یا اپنے وجود کسی کے دینے کے محتاج نہیں ہیں، یہ واجب الوجود ہیں، ان کا وجود کسی کا عطا ہی نہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں، خود رب العالمین جو ہے وہ ان کا اپنا وجود ہے۔ باقی ساری کائنات کا وجود کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ باقی ساری مخلوق ہیں اور اللہ کی ذات ساری کائنات کے معبود ہیں۔ اب یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ وہ علیم ہوگا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم جس ذات کے پاس ہوگا وہی معبود اور الہ ہوگا، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ سارا علم کائنات کا صرف رب العالمین کی ایک ذات ہے، اس کے پاس ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا علم، ما کان ما یکون کا علم، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس بھی نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے پاس بھی نہیں۔ ہمارے ہاں تو گمراہی کی یہ انتہا ہے کہ ہمارے ہاں جملہ مشہور ہوتا ہے کہ جی ولیوں کے کتے بھی غیب جانتے ہیں۔
یہ پیروں کے کتے ہیں، یہ ولیوں کے کتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی غیب جانتے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، کائنات کی جو ذرے ذرے کا علم ہے نا وہ صرف رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے سوا غیب دان کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جو علم اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرما دیتے ہیں، باقی مخلوقات میں وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ جو ہے اپنے درجہ بدرجہ ساری مخلوق کو مختلف چیزوں کے علوم عطا کرتے ہیں، لیکن ان سارے علوم کو، ساری مخلوقات کا جو علم ہے، ان سارے علوم کو بھی اکٹھا کیا جائے نا تو رب العالمین کے علم کے مقابلے میں وہ ایک ادنا سے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر یہ دونوں جب جا رہے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام سے کسی آدمی نے سوال کر لیا تھا، مجمع میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے، درمیان میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے اٹھ کے سوال کر دیا کہ یہ آپ بتائیے اس وقت سب سے زیادہ علم رکھنے والا آدمی کون ہے؟ یہ ڈرنے کا مقام ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی ذات کے متعلق کوئی ایسا جملہ زبان سے نکال دے کہ جو اللہ کی ذات کو پسند نہ ہے، حقیقت ہو، بے شک حقیقت ہی ہو، لیکن جملہ نکل جائے تو کبھی اللہ کو ناپسند آ جائے تو پھر اللہ کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے سوال یہ ہوا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں، اور حقیقت ہی بالکل سچ ہے اور بالکل حق ہے، اس لیے کہ نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ جب نبی کسی قوم میں آتے تھے نا تو اس پوری قوم میں سب سے زیادہ علم والا کون ہوگا؟ اللہ کا نبی ہوگا، براہ راست اللہ وحی کے ذریعے ان کو سارا کچھ بتاتے ہیں۔ تو بالکل حق بات کہی کہ اس وقت جو شریعت کا علوم ہے اور مسائل ہیں ان کو سب سے زیادہ جاننے والا میں ہی ہوں، مجھ سے پوچھو۔ اب یہ جو کہا نا کہ میں ہی ہوں، یہ کہنے کا انداز بس اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ اپنے نبیوں کی تربیت براہ راست فرماتے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا چل موسیٰ میں تجھے بتاتا ہوں، تو سے زیادہ کچھ باتیں جاننے والا ایک اور بھی ہے، میں نے اسے اپنے طور پر کچھ اور علوم بھی عطا کیے ہوئے ہیں جو آج تک تیری سوچ اور علم میں نہیں ہے، تجھے پتہ چلے گا وہ زیادہ علم والا ہے، کچھ علوم اس کے پاس اضافی ہیں، جاؤ اس کے پاس جا کے سیکھو۔ اب اللہ نے نشانی بتائی، جاؤ دریا کے کنارے پہ ایک آدمی ملے گا، اور کہاں پہ ملے گا کہ آپ جو ہے وہ جائیں اپنے ساتھ غلام کو لے کے جائیں، اور مچھلی جو ہے وہ بنی ہوئی کھانے کے لیے ساتھ پکا کے لے جائیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھو نا کہ مچھلی تمہارے تھیلے سے غائب ہو گئی ہے، بس وہی جگہ ہوگی، دو دریاؤں کا سنگم ہے، وہاں آپس میں وہ پانی ملتے ہیں، وہاں پہ وہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوگا، اس سے ملاقات ہوگی، آپ کی گپ شپ ہوگی، پتہ چل جائے گا کون زیادہ علم والا ہے۔ اب چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، اب جو چلتے 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 جب ایک دفعہ تھکے نا تو اپنے غلام سے کہتے ہیں چلو بیٹھو کھانا کھا لیتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے پھر آگے چلیں گے۔ اب جب کھانے کی باری آئی نا تو غلام نے کہا او جی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، وہ جو تھیلے میں مچھلی ہم نے رکھی ہوئی تھی نا وہ تو پچھلے سٹاپ پہ، جب وہاں پچھلے موڑ پہ ہم موڑے تھے کہ جہاں پر دو پانی آپس میں ملتے ہیں، تو وہ تھیلے سے زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی تھی، اور ساتھ ہی وَاتَّخَذَ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پانی کے اندر اسی طرح سوراخ بندہ چلا گیا ہے۔ یہ معجزہ ہے نا انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ نشانی بتا رہے ہیں، ورنہ پانی کے اندر مچھلیاں کتنی تیرتی رہتی ہیں، جدھر جدھر مچھلی جاتی ہے یا کوئی چیز پانی میں گراؤ پیچھے سوراخ تو نہیں بنتا، پانی آپس میں مل جاتا ہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ مچھلی پانی کے اندر جا رہی ہے اور جدھر جدھر جاتی ہے پیچھے سوراخ بنتا چلا جا رہا ہے، وہ لائن بن رہی ہے، جس طرح چوہے کا بل ہوتا ہے، مٹی آپس میں نہیں ملتی، بالکل اسی طرح پانی کے اندر بھی سوراخ بنا ہوا۔ اب یہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ اب خیر یہ ملاقات ہو گئی حضرت خضر سے۔ اب اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے کچھ علوم جو ہے وہ ان کو سکھائے ہوئے تھے اضافی طور پر۔ اب ان کے سلسلے میں پھر بات چیت ہوئی۔ اب ساری باتیں جب گفتگو ہو چکی تو آخر میں حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک جملہ کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ما حلمی و حلموں کا من حلم اللہ الا ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر، کہ موسیٰ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، اس لیے کہ میرا اور تیرا دو نبیوں کا علم، یا ایک نبی اور ایک ولی کا علم، ان دونوں کو ملا بھی دیا جائے نا تو اللہ کے علم میں اس کی مثال اتنی بھی نہیں بنتی
کہ جتنی ایک چڑیا آ کر سمندر کے پانی سے اپنی چونچ میں اٹھا کے لے جائے نا، تو چونچ میں آنے والا پانی جو نسبت سمندر سے رکھتا ہے، ہمارا سب کا علم ملا کر بھی اللہ کے علم سے اتنی نسبت بھی نہیں رکھتا۔ تو علیم بذات صدور، یا علیم کون سی ذات ہوئی ہے؟ وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ جب ہر چیز کو جاننے والا صرف وہی ہے، تو پھر دوسری علامت معبود کی کیا ہوئی کہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی ہیں۔ تیسری بات مفسرین نے لکھی کہ وہ قادر مطلق ہو، کسی چیز کو اسے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، اس کے ذہن میں، اس کے ذات میں اس قسم کا کوئی شبہ ہی نہ ہو کہ میرا کوئی نقصان، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، عمل درآمد میں کوئی اسے روک نہ سکے، فعال لما یرید ہو، لا یسأل عما یفعل ہو، جو چاہے وہ کرے، کوئی اس سے پوچھ نہ سکے، جو اس کا ارادے میں آئے وہی ہو جائے، جب کون کہے تو ساری کائنات سج جائے۔ اب ایسا جس کے پاس مکمل اختیار ہو اس کو کہتے ہیں قادر مطلق۔ اب یہ کون سی ذات ہے؟ یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہاں پر پھر میں جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کروں گا۔ فتح الربانی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں نا، غنیۃ الطالبین بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آج دنیا میں موجود ہے، اور غنیۃ الطالبین کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے فتح الربانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو آپ 11ویں والے پیر بھی کہتے ہیں۔ ابھی یہ پیر صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک کتاب کا نام ہے الفتح الربانی۔ اب فتح الربانی کی مجلس 61 ہے۔ ہمارے یہاں کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کتابیں ہیں نا، تمہاری کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ باب اول، باب دوم، فصل اول، فصل دوم، نیا کوئی عنوان شروع ہوتا ہے، نیا باب شروع ہوتا ہے، پھر اس کی فصلیں ہوتی ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے نا، اس کی مجالس ہیں۔ فصل کی جگہ اور باب کی جگہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ مجلس، کہ ایک محفل میں انہوں نے یہ گفتگو فرمائی، پھر وہ کتاب میں شامل کر دی گئی، دوسری محفل میں یہ گفتگو فرمائی، اس کو کتاب میں شامل کر دیا گیا۔ اب وہاں کی جو مجلس 61 ہے، اور اسی حوالے کو پھر جو ہے وہ مولانا یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اختلاف امت اور صراط مستقیم میں بھی نقل فرمایا۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے قادر مطلق ہونے پر کہ وہ مکمل اختیار رکھنے والی ذات، مختار کل، قادر مطلق کون ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اسی طرح کی اپنی محفل میں کے سامنے ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان سے دین سیکھنے والی اللہ کے مخلوق بیٹھی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کو کہتے ہیں ان الخلق حاجز حدم، لوگوں ساری مخلوق عاجز ہے، حدم، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لا ملک بایدیہم ولا ملکا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں، لا نفع بایدیہم ولا ذرہ، کسی کے ہاتھ میں کسی کا کوئی نفع نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو صحت عطا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، ولا ملک ہندہم الا للہ عز وجل، کسی کے پاس اگر دنیا میں کوئی چیز ہے بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے تھوڑے وقت کے لیے دی ہوئی ہے، جب اللہ چاہیں گے اپنے بندے سے چھین لیں گے۔ لا نافع غیرہ ولا ضار غیرہ، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اور لا مانع ولا موتی غیرہ، اللہ کے سوا خزانے عطا کرنے والا نہیں، اپنے خزانوں کے دروازے بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، لا مخزی ولا ممیت غیرہ، اس کے سوا کوئی زندگی عطا کرنے والا نہیں، موت و حیات کا مالک نہیں، اور آخری لفظ کیا کہا؟ ولا قادر غیرہ، کہ دنیا کے لوگوں میں تو عبد القادر ہوں، جو قادر مطلق ہے وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ کتنا کھل کر انہوں نے عقیدہ ہے، تو یہ ہے جی عقیدہ توحید، یہ ولیوں کی دعوت ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہے۔ یہ تیسری تعریف تھی، یہ تیسری تعریف ہے۔ اور چوتھا وصف معبود کا کیا ذکر کیا مفسرین نے؟ کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہو، وہی ساری کائنات کا معبود ہوگا۔ اور خالق ساری کائنات کا کون ہے؟ صرف رب العالمین، سب کو پیدا کرنے والا، ساری مخلوق کو لفظ کون سے جس نے ساری کائنات بنائی ہے وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور تیسری تعریف کر کے بعد جو وہ ختم کرتے ہیں، باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ تو تیسری جو چوتھی تعریف ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ تعریف کی ہے، اور فارسی میں ان کی وہ کتاب فارسی میں ہے، تو وہ تعریف فارسی میں ہے، لیکن بہت دلچسپ اور بڑی جامع تعریف کی ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟
کہتے ہیں مشغول کردن تمام اعضاء و جوارح، اعضاء و جوارح کہتے ہیں جسم کے یہ اعضاء، میرے ہاتھ بھی، میری آنکھیں بھی، میرے کان بھی، میرا ہاتھ بھی، میرے پاؤں بھی، سارا وجود، یہ کیا ہیں؟ اعضاء و جوارح، کہ میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کو مشغول کر دوں۔ اور صرف اعضاء و جوارح کی بات نہیں کی ہے، ایک بادشاہت اور بھی شامل کی ہے، کہتے ہیں ظاہر و باطن، مشغول کردن تمام اعضاء و جوارح ظاہر و باطن۔ اب ظاہر و باطن کیا کر بڑی ایک عجیب بات انہوں نے کہی ہے، ایک بات کی طرف اشارہ کیا، سمجھائیے ایک بات کیا، کہ صرف جو ہے وہ اپنے وجود سے تم عبادت کرو گے نا تو وہ عبادت کھوکھلی رہے گی۔ ہم جب اپنے وجود سے عبادت کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پورا وجود نماز میں لگا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں، یہ نماز کھوکھلی ہے، یہ عبادت تب بنے گی کہ ظاہر و باطن، تمہارا دل بھی، تمہاری سوچ بھی، تمہاری فکر بھی، تمہاری روح بھی اور جسم بھی، دونوں مل کر نماز کے اندر مشغول ہو۔ نماز کے اندر کھڑا ہے اور سوچ کہیں اور ہے، دل و دماغ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو دل بھی، سوچ بھی، فکر بھی، روح بھی، ظاہر بھی، باطن بھی اور تمام اعضاء بھی جب امانتاً مصروف ہوں گے، کہاں پر؟ در رائے او بمرضیات او، اللہ کی راہ میں اور اللہ کی مرضی کے کاموں میں، جب انسان اپنے پورے جسم کو بھی لگا دے، اپنے ظاہر کو بھی لگا دے، اپنے باطن کو بھی لگا دے، اب اس طرح لگا کر جب وہ زندگی گزارے گا نا تو شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بندہ مومن کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ تو یہ چوتھی تعریف جو ہے یہ عبادت کی گئی ہے، جو آپ کے سامنے میں نے کی ہے۔ تو ایاک نعبد میں بندہ اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ باقی گفتگو اسی کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ، اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔